اس لیے تم سے پہلے کی طرح محبت کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ معافی زینیا نے بتائے نا۔ شانزے جیسے ہی گھر واپس آئے گی تو اپنے سامنے زینیا کو دیکھ کر بری طرح حیران رہ جائے گی۔ اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ زینیا اس کے گھر میں کیا کر رہی ہے۔ وہ فوراً اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے سوال کرے گی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کی ماں کوئی جواب دے، زینیا خود اعتماد والے انداز میں بول پڑے گی کہ اب حیران ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کل اس کا شہرام کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے۔ زینیا اسے بتائے گی کہ اب وہ اس گھر کی باقاعدہ بہو اور اس کی بھابھی بن چکی ہے، اسی لیے وہ اب یہیں رہے گی۔ زینیا کی یہ بات سن کر گھر کا ماحول یکدم بدل جائے گا اور سب لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگیں گے۔ کسی نے بھی شاید اس فیصلے کی توقع نہیں کی ہوگی۔ دوسری طرف فیروز بھی یہ خبر سن کر شدید حیرت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اتنا بڑا فیصلہ آخر کیسے کر لیا گیا۔ اسی پریشانی اور حیرانی کے عالم میں وہ دانش کے پاس جائے گا اور اس سے کھل کر بات کرے گا۔ فیروز دانش سے کہے گا، زندگی کے اہم فیصلے خاص طور پر شادی جیسے معاملات میں انسان کو بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ آخر اس نے زینیا جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کر لیا؟ فیروز کے سوال پر دانش ایک ایسی بات کرے گا جو اس کو حیران کر دے گی۔ وہ صاف الفاظ میں بتائے گا کہ اسے زینیا میں کبھی بھی کوئی خاص دلچسپی تھی ہی نہیں۔ اس کے مطابق جو کچھ تھا وہ صرف ایک عارضی کشش تھی جسے محبت یا سنجیدہ تعلق کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ دانش مزید کہے گا کہ زینیا جیسی لڑکی کے ساتھ گھر بسانا آسان نہیں۔ وہ کچھ وقت کے لیے کسی کی شخصیت متاثر کر سکتی ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے انسان کا مزاج، کردار اور رویہ سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ دانش کے مطابق زینیا میں وہ خوبیاں موجود ہی نہیں جن کی بنیاد پر ایک مضبوط اور خوشحال رشتہ قائم کیا جا سکے۔ آخر میں دانش فیروز کو یاد دلائے گا کہ وہ خود بھی زینیا کی طبیعت اور اس کی عادتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زینیا کس قسم کی لڑکی ہے اور اس کا رویہ کیسا رہا، اسی لیے دانش کی یہ بات سن کر فیروز بھی خاموش ہو جائے گا، کیونکہ حقیقت میں وہ زینیا کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔